السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. نويت سنة الاعتكاف. محترم حاضرین کرام، آج الحمدللہ تراویح کے اندر ہم نے 6.25 پارے مکمل کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کے روزے قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ تمام عبادتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور صرف اسی پارے میں نہیں بلکہ تقریباً 7-8 جگہوں پر اور بھی ہے. سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے. مختلف جگہوں پر اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق اور پیدائش. کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کیسے ہوئی اور کس انداز میں وجود میں آئے، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کس قدر بیان کی گئی. کیونکہ آیت کریمہ اگر پڑھ کر کے سمجھاؤں گا تو یوں ٹائم ہمارا بہت لیٹ ہو جاتا ہے، اور مختصر میں 15-12 منٹ کا 20 کے اندر ہی ختم کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آیت کریمہ نہ پڑھ کر صرف خلاصہ بیان کروں، اور آپ کو ایک شوق پیدا ہو جائے کہ اگر آپ اردو یا انگلش جو بھی زبان جانتے ہوں اس واقعہ کو قرآن میں کھول کر کے پڑھیں، اور آپ خود جو ہے جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور پتہ چلے گا یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر کس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تقریباً 10 آیت کریمہ میں یہاں پر واقعہ بیان ہوا. واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. محققین کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں جس سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ذات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام اس میں شامل ہیں. جیسا کہ سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی اے داؤد ہم نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں صرف حضرت آدم کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ حضرت آدم کی نسل سے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لانے والے تھے تمام مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچائیں اور سیدھے راستے پر لوگوں کو لے کر کے آئیں. جو یہ بات رکھی گئی تو مشورتاً یہ بات تھی ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے، تاکہ بندوں کے لیے ایک طرح سے تعلیم ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ عالم الغیب ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ بات فرشتوں کے سامنے یہ رکھی گئی تاکہ فرشتوں کے یہ اندر جو ہے اس کی حکمت معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کیوں پیدا کیا جا رہا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات رکھی فرشتوں نے کہا پروردگار عالم کیا تو ایسے کو نائب کرے گا یا ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور پھر غلطیاں کرے.
یعنی فرشتوں نے کہا کہ جو ہے ایسے کو پیدا کرنا چاہ رہا جو دنیا میں جانے کے بعد بیزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہی ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تو اوروں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اس کی حکمتیں انہیں پتہ نہیں تھی اور اعتراض بھی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ حکمت جاننا تھا کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمتیں اور اس کے راز کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو پیدا نہیں فرماتا، دنیا آباد کیسے ہوتی؟ اور جو انبیاء کرام تشریف لائے اس میں اللہ کے حبیب تشریف لائے اور صلحاء، صالحین، صدیقین، نیک بندے اللہ کے ولی کا کیسے ہوتے؟ تو گویا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے میں جو واقع جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تمام چیزوں کا علم جو ان کو سکھا دیا۔ ایک روایت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد سکھایا گیا، ایک روایت میں آپ کو پیدا کرنے سے پہلے سب چیزوں کا علم سکھا دیا، اور ان کے پیدائش کا واقعہ جو بیان کیا گیا تفسیروں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زمین سے جو مٹی لے کر کے آؤ۔ تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پھر میکائیل آئے، پھر جو ہے اسرافیل آئے۔ جب باری باری وہ آئے تو زمین گریہ داری کرنے لگی، رونے لگی کہ ہمارے اندر سے یہ چیز نہ اٹھاؤ، اس سے جو ہے بندہ پیدا کیا جائے گا، غلط کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت جبریل بھی واپس چلے گئے، حضرت میکائیل بھی، اسرافیل بھی، لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور زمین نے یہ بات پیش کی تو انہیں جو ہے کہا کہ میں تمہاری بات سنوں یا رب کا فرمان سنوں؟ میں جو ہے مٹی لے کر کے جاتا ہوں۔ انہوں نے جو اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور مٹی اٹھائی تو زمین کے اوپر کی جو پرت تھی، یعنی کہہ لیجیے جو دودھ ہوتا ہے اور اس پر ملائی جم جاتی ہے، اور جب بندہ اگر چاہے تو اس کو اوپر سے اٹھا لے پورا کا پورا، اسی طرح زمین کا پورا حصے کو جو ہے اوپر کا چھیٹا جو ہے ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اور علماء فرماتے یہی وجہ ہے جب اس مٹی سے گودا گیا اور سنگیت تیار کیا گیا تو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جہاں کی مٹی جس کے اندر پائی جاتی ہے اس کی طبیعتیں، اس کے مزاج، اس کے رنگ جو ہے گویا کسی انداز میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے مٹی کی جو ہے حضرت آدم کی پیدائش کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا، اس کو گودا گیا، تفصیل سے قرآن بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کا پتلا تیار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تو گویا کہ جب ان کی جان ناکوں تک آئی، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ کہا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو علم سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرشتوں سے کہا کہ جو ہے اگر تم باتوں میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کس طرح سکھایا گیا، سکھانے کا جو طریقہ ہو، اور آپ جانتے ہیں ایک بچہ پڑھتا ہے، دوسرا کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے اور علم جو اس طرح منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ علم جو اس انداز کا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر القاء فرمایا اور ساری چیزوں کا علم ہو گیا۔ اور ایسا علم جو آج بھی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں اور اپنا پورا علم جو ان کے سینے میں اڈیل دیتے ہیں، اور ان کو جو چیز جو ہے پڑھانے سے کتابوں سے نہیں آتی وہ آنکھوں کے ذریعے اور سینوں کے ذریعے علم کو جو ہے گویا کہ سینے میں اتار دیتے ہیں۔ تو بہرحال پتا کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا، اور سکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کیونکہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا، ان کو نہیں سکھایا گیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے سے کیا فائدہ، یہ تو فروسیہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اب تم اس معاملے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا ان چیزوں کا علم تو ہمیں پتا نہیں، اور ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، تو علم و حکمت والا ہے۔ اب
حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جو ان چیزوں کے نام بتائیں، تو قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا. آپ قرآن کھول کے اس واقعہ کو خود پڑھیے گا. میں صرف ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں شوق دلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم واقعہ کس انداز میں بیان فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا اور تفسیر بیان کیا گیا ساری چیزوں سے مراد کیا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں جو ابھی چلتی ہیں یا آگے چلیں گی، فرمایا 7 لاکھ زبانیں جو ان کو سکھا دی گئی اور کس زبان میں کس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا. جن انسان پرند چرند جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کس زبان میں کس کو کیا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان کی گئی. یہاں تک کہ جو ڈوئی اور چمچ ہوتے ہیں کس زبان میں کس کو کیا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پورا علم ہو گیا. یہاں پر علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں، پوری کائنات جانتی ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل والا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ اور بات ہے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو محمد ہیں اور سب سے پہلے آپ کی تخلیق کی گئی، لیکن تمام نبیوں کے سردار ہمارے اور آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معراج کی شب میں آپ نے امامت کر کے بتا بھی دیا کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل والا ہمارے آقا ہیں. تو فرماتے علماء کرام جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ معاملہ ہے کہ 7 لاکھ زبانیں ہر چیزوں کا علم سکھا دیا گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت آدم کے علم کے مقابلے میں حضرت حضور علیہ السلام کے علم کا مقابلہ کیا جائے تو سمندر میں سے ایک قطرہ سمجھ لیجیے. یعنی حضور علیہ السلام کا علم سمندر جیسا ہے اور حضرت آدم کا علم قطرے جیسا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں ہر چیز کا بیان فرمایا اور قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمان نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ما کان ما یکون کا علم عطا فرما دیا. اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جبکہ ایک اور آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا ہم نے کتاب اور حکمت بھی آپ پر نازل کیا وعلمک ما لم تکن تعلم، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تو میں نے سب کچھ سکھا دیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے ہمارے نبی تو یہ چیز نہیں جانتے تھے، یہ خبر نہیں تھی، ان کو یہ پتا نہیں تھا، تو بتائیے آپ قرآن کے روح سے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ شروع سے کیا اس کا کہنا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم کا اندازہ یہ ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کی تسلیم نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا تو رب نے فرمایا فرشتوں سے کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا زمین آسمان کے غیب کی باتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور یاد رکھو جو تم ظاہر کرتے تو بھی میں جانتا ہوں اور جو چھپاتے تو اس کو بھی مجھے پتا ہے. یعنی ظاہر تو یہ کیے کہ جو ہے حضرت آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خونریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، اور جو انہوں نے چھپایا تھا دل میں وہ یہ بات تھی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے بھی ہیں، تو اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم فرشتوں میں سے بنا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم چھپاتے تو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے اس کو بھی جانتا ہوں. یہاں پر ایک اور نقطہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تمام چیزوں میں سب سے بہترین اور بیسٹ چیز کیا علم دین ہے. علماء فرماتے ہیں اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرماتا، کیونکہ علم جو ہے سب سے بہتر اور افضل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور اسی وجہ سے ان کو بزرگی دی گئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح و تحلیل کرنا، عبادت کرنا اچھی بات ہے، لیکن علم کا سیکھنا اور علم میں مہارت حاصل کرنا یہ بہت ہی عظمت والی بات ہے. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے کسی بھی چیز کے بارے میں زیادتی کے دعا نہیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما دے، یہ دے دے وہ دے دے، بلکہ سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جہاں پر وحی کا ذکر ہوا، رب نے فرمایا خود وقر رب زدنی علما، کہ پیارے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا علم اور زیادہ بڑھا دے. حالانکہ قرآن ان پر نازل ہوا، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، سب کچھ
آپ اندازہ لگائیں ہمیں اور آپ کو کتنا علم کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بڑے افسوس اور المیہ کی بات ہے. نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے سب کو بے شمار مل جائیں گے، لیکن علم حاصل کرنے والے بہت کم ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پر تراویح کے ٹائم پر کتنے لوگ تھے، پوری مسجد بھری تھی، آس پاس بھری تھی، لیکن جب قرآن سیکھنے کی بات آئی، سمجھنے کی بات آئی، کتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو گویا کہ علم جو ہے بڑی اہمیت والی چیز ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس بندے کو ہوگا. حالانکہ بہت سارے لوگ افسوس کریں گے کاش کہ میں یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا، یہ نیکی رہ گئی، وہ نیکی رہ گئی. لیکن فرمایا گیا جس کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم دین نہ سیکھا، قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اسی بندے کو ہوگا. اور ایک اور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے خبر دیا حضور علیہ السلام کو یہ بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے ابھی مغرب سے پہلے اس کا جو ہے انتقال ہو جائے گا، اس کے زندگی کے چند لمحات بچے ہوئے ہیں. تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہہ کے چلے گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تمہارا جو وصال ہو جائے گا، انتقال کر جاؤ گے. تو صحابی رسول سننے کے بعد گھبرائے بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوئے. ہمارے اور آپ میں سے کوئی بندہ ہو کر پریشان ہو جاتا، شاید جاتے بیدار فوراً سن کر کے مر جاتا. انہیں کچھ بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا پیارا عمل بتائیے میں وہ کام کرنا شروع کر دوں، اس نیک عمل میں مشغول ہو جاؤں، اس کے بعد میری روح چلے جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. مرنا تو سب کو ہی ہے، لیکن نیک کام کرتے کرتے مر جاؤں یہ کتنی سعادت کی بات ہوگی. اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ جاؤ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ، علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. گویا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر جو ہے آپ کی بارگاہ میں اور بھی کوئی چیز ہوتی، کوئی عمل ہوتا، حضور علیہ السلام فرماتے جاؤ یہ کام کرو. پتا کیا چلا ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے کے مواقع گنوانے نہیں چاہیے، خود بھی حاصل کریں، اپنے اولاد کو بھی اس پر لگائے رہیں.